اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم سامعین کرام، خداوند کریم نے زمین کے مختلف حصوں کو مختلف وجوہات کی بنیاد پر فضیلت بخشی، جیسے کہ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ روئے زمین پر سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے کہ جو کہ بکہ میں ہے، یعنی مکہ میں ہے، اور وہ گھر ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بابرکت گھر ہے۔ تو خانہ کعبہ کی وجہ سے، بیت اللہ الحرام کی وجہ سے سرزمین مکہ کو خداوند کریم نے فضیلت بخشی۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کو خداوند کریم نے رسول اللہ کا حرم قرار دیا۔ خانہ کعبہ اللہ کا حرم ہے اور مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے۔ اسی طریقے سے کوفہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا حرم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے خداوند کریم نے سرزمین کربلا کو فضیلت بخشی، اور اہل بیت اطہار کی کئی ایک روایات ہیں اس سلسلے میں کہ کس طریقے سے خداوند کریم نے سرزمین کربلا کو فضیلت بخشی۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتخذ اللہ ارض کربلا حرما آمنا مبارکا، کہ خداوند کریم نے سرزمین کربلا کو ایک امن اور امان والا اور بابرکت حرم قرار دیا۔ قبل ان یخلق اللہ ارض الکعبہ، قبل اس کے کہ خداوند کریم کعبے کو خلق کرتا، اس سے پہلے خداوند کریم نے سرزمین کربلا کو انتخاب کیا اور سرزمین کربلا کو بابرکت والا اور امن والا حرم قرار دیا۔ وَيَتَّخِذَهَا حَرَمًا بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفِ عَامٍ، قبل اس کے کہ خداوند کریم خانہ کعبہ کو اور مکہ کو اپنا حرم قرار دیتا، اس سے پہلے خداوند کریم نے سرزمین کربلا کو حرم قرار دیا جو کہ امن والا و مبارک والا حرم ہے۔ کتنے پہلے؟ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفِ عَامٍ، 24,000 سال پہلے خداوند کریم نے سرزمین کربلا کو فضیلت بخشی، اس کو حرم قرار دیا۔ وَأَنَّهُ إِذَا زَلزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَرْضَ وَسَيَّرَهَا رفعت کما ہی بتربتها نورانیۃ صافیہ، فرمایا کہ جب قیامت آئے گی اور خداوند کریم زمین کو لرزا دے گا تو تمام کی تمام جو زمین ہے وہ لرز جائے گی، جیسے کہ قرآن مجید میں بیان ہوا کہ پہاڑ اس طریقے سے روئی کی مانند جو ہے وہ ہوا میں پھر رہے ہوں گے، تو تمام کی تمام جو زمین ہے وہ لرز جائے گی، لیکن سرزمین کربلا جیسی ابھی ہے ویسی کی ویسی خداوند کریم اس کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ نورانیتاً صافیہ، کہ یہ سرزمین اپنی نورانیت کے ساتھ اور اپنی پاکیزگی کے ساتھ خداوند کریم اس کو اٹھا لے گا۔ فجعلت فی افضل روضۃ من ریاض الجنہ، اور اس سرزمین کربلا کو خداوند کریم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں قرار دے گا، یعنی کعبے سے پہلے خداوند کریم نے اس کا انتخاب کیا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی سرزمین کربلا کو خداوند کریم باقی رکھے گا، یہاں تک کہ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے گا۔ وَأَفْضَلِ مَسْكَنٍ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں جو سب سے بافضیلت ترین جائے سکونت ہوگی وہاں پر خداوند کریم سرزمین کربلا کو قرار دے گا۔ لَا يَسْكُنُهَا إِلَّا النَّبِيُّونَ وَالْمُرْسَلُونَ، اس سرزمین کربلا میں سوائے انبیاء اور مرسلین کے اور کوئی نہیں رہے گا۔ فَإِنَّهَا لَتَظْهَرُ بَيْنَ رِيَاضِ الْجَنَّةِ كَمَا يَظْهَرُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّ بَيْنَ الْكَوَاكِبِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سرزمین کربلا جب خداوند کریم جنت میں قرار دے دے گا تو جنت میں جانے کے بعد یہ سرزمین کربلا جنت کے باغوں میں ایسے روشن و منور ہوگی کہ جیسے کوكب دری، جو ستاروں میں سب سے زیادہ روشن و منور ستارہ ہوتا ہے، وہ ستاروں کے درمیان جیسے سب سے زیادہ نورانی اور منور نظر آ رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جنت کے تمام باغات میں سب سے زیادہ نورانی اور منور جو جگہ ہوگی وہ سرزمین کربلا ہوگی۔ یغشی نورها ابصار اہل الجنت جمیعا، اس کا نور اس قدر ہوگا کہ تمام اہل جنت کا، اگر اس کے نور کو ساطع کیا جائے گا تو تمام اہل جنت کی آنکھیں چنیا جائیں گی، یعنی اس کے مقابل میں اس کا نور تمام اہل جنت کی آنکھوں پر غالب آ جائے گا۔ وہی تنادی، اور یہ عرض کربلا ندا دے گی، انا ارض اللہ المقدسۃ الطیبۃ المبارکہ، کہ میں خداوند کریم کی وہ سرزمین ہوں کہ جو کہ مقدس سرزمین ہے، پاک و پاکیزہ سرزمین ہے اور بابرکت سرزمین ہے۔ التی تضمنت سید الشہداء و سید شباب اہل الجنہ، میں وہ سرزمین ہوں
کہ جس زمین کے اندر سید الشہداء کو دفن کیا گیا، میں وہ سرزمین ہوں کہ جو اپنے اندر سید شباب اہل جنہ، اہل جنت کے سرداروں کو لیے ہوئی ہے، یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے دفن ہونے کی وجہ سے خداوند کریم نے اس سرزمین کو برکت دی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے خلقت سے پہلے بھی برکت دی، اور امام حسین کے قتل ہو جانے کے بعد اور قیامت میں بھی خداوند کریم اس سرزمین کو برکت عطا کرے گا، فضیلت عطا کرے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔